السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں بھی خیریت سے ہوں۔ جیسا کہ میں نے الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایک حدیث پاک سنائی تھی اس حوالے سے کہ نماز با جماعت پڑھنا، اس کی اہمیت، اور اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا تھا کہ نماز با جماعت پڑھنا ہدایت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن نوافل جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، اس کے علاوہ الحمدللہ ایکسٹرا ہم جو نوافل پڑھتے ہیں، تو اس ایکسٹرا جو نوافل پڑھتے ہیں تو ان نوافل کا حکم کیا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، کیا حکم فرمایا کہ نوافل ہم کہاں پڑھیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ حدیث پاک سنیں گے اور دیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل کے حوالے سے کیا حکم فرمایا۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو عبد الاشہل قبیلے کی مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے وہاں نماز مغرب ادا کی۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد انہیں نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ گھروں والی نماز ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی روایت میں ہے۔ یہ تینوں احادیث کی کتابوں کے نام ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی روایت میں ہے، لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہ نماز گھروں میں پڑھا کرو۔ یعنی اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ یہ جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، یعنی اس کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ نوافل جو ہے گھروں میں پڑھے جائیں۔ اچھا، گھروں میں پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ گھروں میں پڑھنے کی کچھ وجوہات ہیں، جس میں سے میں 2 وجوہات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ نماز نفل جو آپ گھر میں پڑھیں گے تو اس سے جو گھروں میں ہمارے جو بچے ہوتے ہیں تو بچے بھی دیکھ کر جو ہے وہ آپ کو فالو کریں گے، یعنی وہ آپ کو دیکھ کر ان کی بھی جو ہے نماز کی عادت بنے گی۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اکثر اگر کوئی بندہ جو ہے نماز گھر میں نفل پڑھتا ہے، نفل کیا ویسے ہی فرض نماز یا کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے بچے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ بچے جو ہے صحیح طریقے سے نہ سجدہ کرتے ہیں نہ قیام کرتے ہیں، لیکن وہ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نوافل پڑھنے کا اسی لیے حکم دیا گیا تاکہ ہمارے بچوں کی بھی جو ہے وہ عادت بن جائے نماز پڑھنے کی، اور دوسرا یہ کہ ہم بھی جو ہے نوافل پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ تو اسی لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل جو ہے وہ گھروں میں پڑھا کریں۔ اب آئیے دوسری ایک حدیث اس حوالے سے کہ آج کل جو ہے لوگ پریشان ہیں، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، اور گھروں میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اس حوالے سے کئی لوگ جو ہے وہ کئی مولانا سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ دیں، کوئی تعویذ دیں، کوئی اس طرح کا کوئی عمل بتائیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو۔ تو آئیے اس حوالے سے بھی حدیث پاک سنتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں بھی ہمیں خیر و برکت کا وظیفہ بھی دیا گیا ہے۔ اب وہ وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز ادا کرے تو وہ اس کا کچھ حصہ نفل وغیرہ اپنے گھر میں بھی ادا کرے، کیونکہ اللہ عز و جل اس کی نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر و برکت فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں جو ہے فرض نماز ہم جو پڑھتے ہیں وہ مسجد میں ادا کرنی ہے، با جماعت ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو سنتیں ہوتی ہیں، سنت قبلیہ ہیں یا سنت جو بعدیہ نفل جو ہم پڑھتے ہیں، تو کوشش یہ کیا کریں کہ جیسے فجر کی نماز آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جماعت کے ساتھ تو فجر کی سنتیں جو ہے گھر میں پڑھ لیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز اگر ہم پڑھنے گھر سے نکلتے ہیں، اگر ہم آفس میں ہیں یا کہیں اپنے کاروبار پر ہیں یا کہیں جاب پر ہیں تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن گھر میں اگر موجود ہیں تو کوشش کریں کہ سنت قبلیہ بھی جو ہے گھر میں پڑھ لیں، اور جو ہے فرض نماز کے لیے جو ہے مسجد روانہ ہوں، پھر بعد میں جو نفل ہیں سنتیں وہ جو ہے ہم گھر آ کر پڑھ لیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن اس سے فائدہ یہ ہوگا،
ایک تو ہمارے بچوں کی عادت بنے گی، ہمارے ساتھ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ اس کو فالو کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ نے سنا کہ اس نماز کی وجہ سے، یعنی جو نوافل ہم گھر میں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے ہمارے گھر میں بھی خیر و برکت فرمائے گا۔ یہ دونوں احادیث جو ہے میں نے جو آپ سے عرض کی ہے، یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے۔ پہلی حدیث جو ہے 1182 اور دوسری حدیث جو ہے 1297 یعنی 1297۔ یہ دونوں احادیث سے الحمدللہ میں نے آپ سے عرض کی ہیں، تو کوشش کریں اس پر عمل کریں۔ نوافل سنت قبلیہ جتنا ممکن ہو سکے اپنے گھروں میں ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پر، ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور خوب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔